ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم۔ پہلوان رستم غامہ کی آخری وصیت کیا تھی؟ رمضان المبارک میں سحری کے وقت جب رستم کو زہریلے سانپ نے کاٹا تو رستم کیسے بچ گیا؟ پاکستان کا وہ کون سا گورنر تھا جس کی آخری وصیت کے مطابق قبر کشائی کی گئی تو اس کی قبر سے کیا نکلا؟ عزیز دوستو، زندگی اللہ تعالیٰ کی دین ہے جس نے واضح احکامات دے دیے ہیں اور بتا دیا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ غلط کریں گے تو جہنم آپ کا مقدر ہوگی اور صحیح کریں گے تو جنت کے حقدار ٹھہریں گے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات ہیں اور یہ ان کی قدرت ہے کہ بس کن کہتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے۔ یہ بھی برحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے اس قدر پیار ہے کہ ہمیں سب کچھ بتا دینے کے باوجود ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ہمیں اپنی نشانیاں دکھاتے رہتے ہیں۔ روزمرہ زندگی کے واقعات دلچسپ، عبرتناک اور سبق آموز ہوتے ہیں اور یہ معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اصلاح کا بھی باعث بنتے ہیں۔ یہ دو واقعات پاکستان کی دو الگ الگ شخصیات کی وصیتوں سے متعلق ہیں جو پوری نہ ہو سکیں، مگر ان دونوں کا انجام بہت مختلف اور باعث عبرت ہوا۔ دنیا کے کسی بھی شہسوار سے شکست نہ کھانے والا کوہ گراں رستم غامہ پہلوان 23 مئی 1960 کی صبح موت سے شکست کھا گیا۔ غامہ پہلوان کو رمضان المبارک میں سحری کے وقت ایک نہایت ہی زہریلے سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ غامہ پہلوان کو انہی کے ذاتی ٹانگے پر میو ہاسپٹل لایا گیا۔ یہ ایک بہت ہی زہریلا سانپ تھا جو کسی عام آدمی کو کاٹتا تو وہ فوراً ہی لقمہ اجل بن جاتا، مگر غامہ پہلوان اس سانپ کے زہر سے بھی بچ گئے۔ صحت یاب ہونے کے بعد غامہ پہلوان نے کہا کہ سانپ نے دانت میرے پاؤں میں گاڑ دیے تھے، لیکن میں نے پوری قوت سے اسے زمین پر رگڑا تو یہ الگ ہوا اور مجھے یوں لگا جیسے میں جلتے ہوئے تنور میں گر گیا ہوں۔ غامہ پہلوان اس واقعے کے 12 سال بعد طبعی موت کا شکار ہوئے۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں پیر مکی کے مزار احاطہ میں دفن کیا جانا تھا۔ پیر مکی کے صحن میں قبر کی کھدوائی شروع ہوئی تو ایک مجاور خاتون نے ڈپٹی کمشنر کو دہائی دی کہ کچھ لوگ پیر مکی کے صحن میں زبردستی قبر بنانے جا رہے ہیں جنہیں ایسا کرنے سے روکا جائے۔ طویل بحث کے بعد غامہ پہلوان کو جوگی خاندان کے ذاتی قبرستان میں دفن کر دیا گیا، اور یوں ان کی آخری خواہش جسے پورا کرنا دشمن بھی اپنا فرض سمجھتا ہے پوری نہ ہو سکی۔ جبکہ دوسرے واقعے پر نظر دوڑائیں تو عبرت کی ایک بدترین مثال ابھر کر سامنے آتی ہے۔ 29 اگست 1956 کو پاکستان کے گورنر جنرل ملک غلام محمد فوت ہوئے۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں سعودی عرب دفنایا جانا تھا، لیکن کراچی کے ایک قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد وصیت کے مطابق ان کی لاش کو قبر سے نکال کر سعودیہ روانہ کرنا تھا تو ایک ڈاکٹر، فوج کے ایک کیپٹن، پولیس اہلکار، 2 گورگن اور غلام محمد کے قریبی رشتہ دار قبر کشائی کے لیے قبرستان پہنچے۔ گورگن نے جیسے ہی قبر کھودی اور تختہ ہٹایا تو تابوت کے گرد ایک سانپ چکر لگاتا دکھائی دیا۔ گورگن نے لاٹھی سے اس سانپ کو مارنے کی کوشش کی مگر وہ ہر وار سے بچ گیا۔ پولیس کے سب انسپکٹر نے اپنی پستول سے 6 گولیاں ماری مگر سانپ کو ایک گولی بھی نہ لگی۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر ایک زہریلے سپرے کا چھڑکاؤ کر کے قبر عارضی طور پر بند کر دی گئی۔ 2 گھنٹے بعد جب قبر کھودی گئی تو سانپ اسی تیزی سے قبر میں چکر لگا رہا تھا۔ چنانچہ باہمی صلاح مشورے کے بعد قبر کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ صبح ایک مشہور اخبار میں یہ خبر چھاپی گئی کہ پاکستان کے گورنر جنرل ملک غلام محمد کی میت کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر سعودی عرب منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ عزیز دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل عدیل وائس سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔